بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 21 اور یا ایھا الناس میں یا حرف ندا اور ایون منادا مبنی علی الضم، یہ موصوف ہوا، اور ایھا میں ہا زائدہ ہے تاکید کے لیے اور تنبیہ کے لیے۔ الناس صفت ہے ایون کی، اور موصوف صفت مل کر منادا۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یا ایھا الناس سے اہل مکہ کو خطاب ہے اور آیات مکی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب اہل مدینہ کو اور آیات مدنی ہے۔ اسی اساس اور بنیاد پر علامہ جلال الدین سیوطی سمیت بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے اہل مکہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں خطاب میں عموم ہے۔ ہونا خطاب عام لسائر المکلفین قضا فی الخازن، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول سر آنکھوں پر، لیکن قاعدہ اکثریہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ہر مقام پر یہ قانون اور کلیہ جاری نہیں ہے۔ مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ اس رکوع میں تذکیر بآلاء اللہ سے ہدایت کی دعوت دی جاتی ہے، اور امام الاولیاء امام لاہوری امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ تذکیر بآلاء اللہ سے منافقین کی اصلاح۔ اب یہ تذکیر بآلاء اللہ کیا ہے، جس کے طرف امام لاہوری اور مفکر اسلام رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے اشارہ دیا ہے؟ تو بنیادی طور پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ الباب الاول فی بیان علوم الخمسہ، اور پھر یہ علوم الخمسہ کیا ہے؟ نمبر 1 علم الاحکام ہے۔ یہ جو 5 علوم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یاد کرتے ہیں، پہلے نمبر پر علم الاحکام ہے۔
اس سے مراد فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ، تحریمی، تنزیہی وغیرہ وغیرہ، اور اس کا دائرہ اختیار عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، اور اس علم کی تشریح فقہائے کرام کے ذمہ ہے۔ جو اطباء ہے، اطباء، امام اعمش کا قول ہے کہ الفقہاء الاطباء ونحن الصیادلہ۔ دوسرے نمبر پہ علوم خمسہ میں سے علم مخاصمہ یا علم مباحثہ ہے۔ قرآن کریم میں 4 گمراہ فرقے ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ ان کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر بحث و مباحثہ کرنا یہ علم الکلام ہے، اور اس علم کی تشریح متکلمین کے ذمہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ آلاء نعمتیں، اللہ رب العالمین کے احسانات اور عنایات کے ذریعے لوگوں میں اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ تذکیر بایام اللہ ہے۔ امم سابقہ، گزشتہ امتوں کے تاریخ واقعات، قصص، جہاں فرمان برداروں پر عنایات، احسانات اور نافرمانوں پر نزول عذاب کے واقعات، یہ ہے تذکیر بایام اللہ۔ اور ظاہر ہے قصص من حیث العبر ہوتی ہے، قصے جو ہے یہ عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ تذکیر بما بعد الموت ہے۔ آخرت کے احوال، جنت، دوزخ کے احوال سے اصلاح، حشر کا دن ہے، پولیس رات ہے، عذاب قبر ہے، یہ ہے تذکیر بما بعد الموت۔ یہ آخری 3 کو تذاکیر ثلاثہ کہتے ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، اور تذکیر بما بعد الموت۔ اب اس رکوع میں تذکیر بآلاء اللہ کے احساس پر دعوت ہے دین کی طرف۔ ایک بات اور مقدمہ یاد رکھیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا دعویٰ ہے، ربکم بھی دلیل ہے، اور الذی خلقکم دلیل انفسی ہے۔ سنریہم فی الآفاق وفی انفسہم۔ دلائل کچھ آفاقی ہوتی ہے، کچھ انفسی ہوتی ہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ دلیل انفسی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دلیل آفاقی سفلی والسماء بناء، دلیل علوی آفاقی، وانزل من السماء ماء، دلیل جوی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، دلیل آفاقی خارجی، اور فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ نتیجہ ہے۔ اب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایاک نعبد کی دلیل پر عبادت میں حصر اور اختصاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو،
اللہ ہی کو پکارو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لہذا اعبدوا بمعنی وحدو ہوگا، کیونکہ فإن التوحید رأس الطاعات۔ اور اس پر جس طرح میں نے گزارش کی کہ نتیجہ قرینہ فلا تجعلوا للہ اندادا ہے۔ عن ابن جریر عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آیات مذکورہ کا تفسیر یہ کرتے ہیں کہ افرد الطاعت والعبادت لربکم دون سائر خلقہ، صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرو، بس اپنے ہی رب کو پکارو۔ ربکم دیکھ لیجئے کہ یہاں لفظ اللہ کے بجائے اعبد اللہ کے بجائے ربکم کا لفظ لایا۔ نقطہ یہ ہے کہ انسان طبعاً اور عقلاً اپنے محسن کی طرف جھکتا ہے، اور پڑھا ہے آپ لوگوں نے مفید میں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہے، اور جب محسن بھی اللہ رب العالمین ہو، جس کی نعمت لامتناہی ہے، لامحدود ہے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شکر نعمت ہائی تو، چندہ کی نعمت ہائی تو، عذر تقصیرات ما، چندہ کے تقصیرات ما۔ اور ربکم میں ایک نقطہ یاد رکھے منطقی طور پر، یہ قضیہ فطریہ ہے جس میں دعویٰ اور دلیل دونوں موجود ہے۔ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ دلیل انفسی ہے، وجود کی نعمت سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے جبکہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اب ایک انسان کے لیے نفس، جسم و جان میں کتنے انعامات ہیں، ہر اندام کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کے آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ ایک پاؤ یعنی ہاتھ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کے نہیں ہے۔ اس کو کہتے دلیل انفسی۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ یا خلقکم میں کم ضمیر سے مراد امت ہے، امت مرحومہ، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہر ہے کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بشر ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل، احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانوں میں پھر کلمہ توحید پر مشرف فرمایا، اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، دوسرے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پس وہی خالق ہے، اسی خالق کی عبادت کرو، کسی غیر کی نہ کرو۔ خدا کے ماننے والے نہیں جھکتا مزاروں پر، نہ قبروں پر، نہ قبور پر، نہ قبروں کے میناروں پر۔ یا من قبلکم سے مراد امم سابقہ ہے، اے امم من قبلکم، لیکن یاد رکھیے کہ من بعدکم نہیں کہا، کیونکہ یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری پیغمبر، یہ کتاب بھی آخری کتاب، اور یہ امت بھی آخری کتاب۔ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی۔ اور ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھے
کہ لعلکم تعبدون نہیں کہا، بلکہ لعلکم تتقون کہا۔ یہاں پر عبادت سے مراد مبدأ عبادت ہے، اور تقوی جو ہے یہ منتہی عبادت ہے، یعنی نسبت عبدیت کے ساتھ قائم دائم رہو، استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کرو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل کے اساس پر، یا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی بنیاد پر یقیناً انتہا میں تقوی کے اصل مقام تک آپ پہنچ جائیں گے اور تدریجاً پہنچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ کے کہ لعل اور عسا ترجی کے لیے امید کے معنی پر استعمال ہوتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں یقین کے معنی پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور قال سیبویہ لعل وعسى ترج وهما من اللہ تعالی واجب کذا فی معالم التنزیل۔